بات کرنے لگا ہوں اس لیے کہ حضور کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، وہ اس لیے نہ میں ڈر کے کرتا ہوں. ہم تو لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اس لیے کہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی. یہ بھائی یاد رکھنا، ناموس رسالت کا مسئلہ ٹویٹوں سے حل نہیں ہوتا، یہ میدان لگانا پڑتا ہے. اور میدان بھی ایسا لگانا پڑتا ہے کہ اگر تم آ رہے ہو تو ہم حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں، ہم حضور کے نام پہ کٹنے کے لیے حاضر ہیں. یہ امت، یہ ماؤں نے اپنے بچے رکھے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان بچوں کو جا کر حضور کے نام پر کٹوا دو. میں آپ سے گواہی دیتا ہوں، یہ پیچھے فرانس کے مسئلے میں جتنے بھی شہید ہوئے، کسی ایک کی ماں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے بچوں کو جناب ذبح کروا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم خوش ہیں کیونکہ حضرت ام خنسا جب احد کی جانب چلی نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور کو نقصان پہنچایا کافروں نے. تو رستے میں چلی تو کسی نے آ کر کہا آپ کا بھائی بھی دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا جنگ میں. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ. پھر آگے چلی، انہوں نے کہا آپ کا شوہر بھی دنیا سے چلا گیا. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ. آگے چلی تو انہوں نے کہا جناب آپ کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ. آگے آئیں تو کسی نے کہا آپ کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے حضور کا بتاؤ. جب یہ 4 رشتے ہوتے ہیں کسی خاتون کا عزت سے دنیا میں جینے کے لیے، یہ بڑے 4 اہم رشتے ہیں. جب چاروں رشتے چلے گئے، سامنے حضور کو دیکھا تو حضور کا دامن کرم تھام کر کہا کل مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں جب ان کی ناموس سلامت، ان کی ختم نبوت سلامت، ان کا نام رہے، ہمارا کچھ رہے نہ رہے، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اگر امت یہ جذبہ آج بھی رکھتی ہے تو یہ چند ناہنجار جو ہمارے اوپر مسلط ہے ان کا کام ہے نا. ورنہ نمائندگی اگر کوئی آ کر دیکھے تو صحیح نیچے شعلے بھڑک کس طرح رہے ہیں عشق کے. کوئی آ کر کسی وکیل کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی جناب دوست کو، بیرسٹر کو، کسی بھی شعبہ ہائے فکر سے دنیا میں بیٹھنے والے انسان کو اٹھا کر دیکھ لے کہ اس کے سینے میں عشق رسول مچل کس طرح رہا ہے. اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ نور پور شرما اور اس کے حامیوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دے. لیکن اس کو پیغام کو، ان شعلوں کو ترجمانی تو انہوں نے دینی ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں. ورنہ کون ہے جس کو موقع ملے آج انڈیا جانے کا اور وہ نور پور شرما کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہاں ہزاروں غازی علم الدین پھرتے ہیں، یہاں ہزاروں غازی ممتاز قادری پھرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اقتدار کی سیٹ پر بیٹھنے والا کوئی صاحب ایمان نہیں ہے. اگر ہوتے تو ان کو کہنا پڑتا یار مجھے آپ بتائیں کس کو کہنا پڑتا ہے کہ تم ناموس رسالت کے لیے نکلو. ایک آواز نکلی بار میں سے، سارے عاشقان رسول جمع ہو گئے. ایک آواز وزیر اعظم اور صدر دے یا ملک کا مقتدر کوئی شخصیت دے تو یا کیا قوم باہر نہیں آئے گی؟ آئے گی نا قوم. لیکن کیا کریں، ہم نے رنگیلے پالے ہوئے ہیں جن کو ذاتیات کی بڑی فکر ہے، جن کو سارے معاملات کی بڑی فکر ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے تو یہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ امت اب چپ نہیں بیٹھے گی. اس امت کے پاس بڑا زبردست بیانیہ ہے، وہ 1-2 حرفی بیانیہ ہے، وہ بچے سے لے کر اوپر تک کہ گستاخ رسول کی اور من سب نبی جن، یہ بیانیہ ہے. اگر کوئی کسی کو آج تک گستاخ رسول کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا نا تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں. گستاخ رسول کا مسئلہ کائنات کا سب سے جداگانہ مسئلہ ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے سب کو معافی دی. جب ابن قتل کی باری آئی نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بیستار الکعبہ تھی، یعنی یہ کعبے کی دیوار ہے، یہ کعبے کا غلاف ہے، اس کے درمیان جو رسیاں ہیں ابن قتل اس کے درمیان لٹک گیا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا اقتلوہ. اگر گستاخ رسول کعبے کی دیوار اور کعبے کے غلاف کے درمیان بھی آ جائے نا تو اس کو پناہ نہیں ملتی. اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو وہیں واصل جہنم کر دیا جائے، بس یہی بات ہے. اور دوسری یاسین ملک صاحب، تو میں نے بڑے ببانگ دوہل کہا کہ یاسین ملک صاحب کو سزا دی ہے انڈین کورٹ نے، انڈین جناب جو بھی ہے کورٹس کا نظام اس نے سزا دی ہے. ہمارے ملک میں ختم وہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کرنے والے حافظ سعید صاحب کو کس نے سزا دی ہے؟ ہم خاموش ہو گئے ہیں، ہم خاموش ہو گئے ہیں اس لیے کہ بات سچ کی آئی ہے، حق کی آئی ہے، اپنے پر جلتے ہیں. بھائی حق وہ ہے جو اپنوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کہا جائے اور
بیگانوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کہا جائے، اور وقت پڑے تو سرے دار کہیں، وقت پڑے سرے بازار کریں، اور جب تک خون کا آخری قطرہ ہو حق کہیں۔ اور یاسین ملک صاحب جیسی ہزاروں مائیں بیٹے جنتی رہیں گی، وہ اسی طرح جیلوں میں جائیں گے اگر ہماری ریاست نے کوئی کردار ادا نہ کیا۔ بھائی لوگوں کے بچے تو مروانے کے لیے نہیں ہے نا، جن کو پالا تھا کشمیر کی آزادی کے لیے وہ آج کہاں ہیں؟ ان کا کام تھا لڑنے کے لیے، وہ لڑے، ان کو جو زخم لگے گا وہ ہم اپنے خون سے بھریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے بچے آگے لگا کر اور پیچھے سے بھاگ جانا یہ دلیری نہیں ہوتی۔ لیڈر تو وہ ہوتے ہیں جو خود میدان عمل میں رہتے ہیں۔ یاسین ملک صاحب کو کبھی جو بھارت کی جرت نہ ہوتی کہ وہ نام کے ان کو کسی بھی پابند سلاسل کرتا یا سزا دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ خود بیچارے جو کشمیر کی آزادی لڑ رہے ہیں ان کو جیلوں میں بند کر کر بیٹھے ہیں۔ آج اگر یہ سارے لوگ جو ناموس رسالت کے لیے روڈ پر آئیں یا عملی اقدامات کرنے کے لیے آئیں اور ان کو شیل مارے جائیں اور ان پر گولیاں برسائی جائیں، تو کیا کفر سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے؟ وہ آپ کی بات سنیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہے یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب ہم نکلیں فرانس کے خلاف تو تکلیف ان کو ہو، اب ہم بھارت کے خلاف نکلیں تو ہمیں شیل مارے جائیں یا رستے روکے جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہے؟ کون ہے یہ لوگ جو اس ملک میں، جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اس ملک میں بسنے والوں کو نہیں نکلنے دیتے؟ یہ حقائق ہیں، ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ جب تک یہ حقائق درست نہیں ہوتے، یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نعرے، ہماری ساری چیزیں جذبہ بڑھانے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، عملاً اقدامات کے لیے نہیں ہو سکتے۔ عملاً اقدامات کے لیے یہ ہے کہ ایک بار سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوچنا تو صحیح، ہم کس ملک میں بستے ہیں، کس جگہ پر بستے ہیں کہ جس کے ذمہ داران کی ابھی کان پر کوئی جو بھی نہیں رینگی۔ اور جناب عرب ممالک نے بات کی تو آپ دیکھ داکھ کر بات کرتے ہیں کہ ناموس رسالت پر بات کیسے؟ اقبال کہتا ہے اٹھو کھڑا ہو مسلح، اپنے حرم کی تعمیر خود کر، اپنے حرم کی حفاظت خود کر، اپنے گھر کی حفاظت خود کر، اپنے نبی کی عزت کی ناموس کی حفاظت خود کر۔ لیکن مسلمان وہ ہے جو کبھی چائنا کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی جناب معیشت کے نام پہ امریکہ کے نیچے لیٹتا ہے، کبھی روس کی بغلوں میں جا گھستا ہے۔ اوے میری بات سنو، جس چیز کو تم انکار کر کے معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر مسلمانوں کی تاریخ میں یہ سارے ارباب علم و دانش ہیں۔ مجھے کوئی ایک شخص آ کے بتا دے کہ اسلام کی معیشت جہاد کے علاوہ کوئی ہے؟ اس کو تو تم کمر کر کے بیٹھ گئے ہو، اس کے تو تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اگر جس کو یہ ڈر لگ رہا ہو کہ وہ ہمیں کیا کہیں گے، بھائی تمہیں پالا کس لیے گیا تھا؟ تمہیں رکھا کس دن کے لیے گیا تھا؟ اس دن کے لیے تو گیا تھا۔ یہ قوم اور یہ جو ملت ہے نا، اس میں بڑا دبدبہ ہے، بڑا دم خم ہے، بڑی باتیں ہیں اور بڑی جرت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جب یہ اپنے ذمہ داروں کا انتخاب کرنے لگتی ہے نا تو یہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ تزلزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ذمہ داروں کا انتخاب صحیح کریں تو ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں تو وہ خود آ کر کہیں کہ بھائی ہم نے اس سطح پر بات کر دی ہے، اب مودی کیا اس کے باپ کی بھی جرت نہیں، اس کی ترجمان کی اتنی جرت ہو کہ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے۔ اور مودی وہ گائے کا موتر پینے والے، سیدھی بات ہے، ہم کہتے ہیں سر عام کہ وہ گائے کا موتر پینے والے، اس کی جرت کہ وہ یاسین ملک جیسے ہور کو جناب پابند سلاسل کرے۔ اس میں کمزوریاں ہماری اپنی ہیں۔ گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ جو ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اپنے جاں فروشوں کے ساتھ کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ ہم نے جس کو جناب دیکھا کہ یہ اب حقیقی منزل کی طرف چل پڑا ہے، یا اسے پابند سلاسل کر دیا، یا اسے شہید کر دیا، یا اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یہ روش تبدیل کرنی ہوگی اور ہم سب کو مل کر حضور کی عزت کے مسئلے پر ایک ہونا ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ یار ہمارے اختلاف سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، سارے ایک طرف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم حضور کی عزت کے سوداگر نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یاسین ملک صاحب کے لیے صرف یہ کہنا کہ وہ بہت بڑے مطلب آزادی کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، بھائی وہ دودھ پیتے بچے کو بھی پتہ ہے وہ آزادی کے لیڈر ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کے لیے کردار کیا ہے۔
तुमने उनकी आज़ादी के लिए क्या जद्दोजहद की है? हमने आज़ादी के लिए जद्दोजहद ये की है कि जब कश्मीर लुट रहा था, जब कश्मीर बिक रहा था, तब हमने कहा आधा घंटा रोडों पर खड़े हो जाओ। ये नहीं बात उससे पीछे आने वालों ने क्या किया, उससे पीछे आने वालों ने क्या किया। कश्मीर आपने और मैंने थोड़ी बेचा है, हमने तो माल भी दिया है, खून भी दिया है, वक्त भी दिया है, सारा कुछ किया है जो उसके लिए बन पड़ा। लेकिन बेचने वालों ने बेचा और फिर कहा हमारा नाम भी ना लिया जाए। तुम्हारा नाम सरेदार भी लिया जाएगा, सरे बाजार भी लिया जाएगा, और जब वक्त पड़ेगा सरे बाजार भी लिया जाएगा। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नामूस रिसालत पर आखिरी बात कर कर आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि नामूस रिसालत का मसला है कितना हसास। मकाम हुदैबिया पर उर्वा बिन मसूद मुशरिकीन की तरफ से सफ़ीर बनकर आए। जब वो आए तो उन्होंने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ कर ना बार बार ऐसे हुजूर की दाढ़ी की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया, या रसूलल्लाह जाने दे, या रसूलल्लाह जाने दे। पीछे सक्के भतीजे मुगीरा बिन शोबा जो ईमान ले आए थे, हज़रत मुगीरा बिन शोबा जो मुसलमान हुए थे, वो हुजूर की हिफाजत के लिए ऐसे खड़े हुए थे। जब मुगीरा बिन शोबा उर्वा बिन मसूद का बार बार ऐसे हाथ हुजूर की दाढ़ी की तरफ बढ़ा ना, तो हज़रत मुगीरा बिन शोबा ये नहीं देखा सामने सक्का चाचा आया बैठा है। आपने तलवार का दस्ता निकाला और अपने चाचे के हाथ के ऊपर ऐसे मारा और आपने फरमाया आखिर यदकान लहियत रसूलल्लाह वल्ला तसिल इलैक। कहा चाचे तू चाचा ज़रूर है, लेकिन हुजूर की दाढ़ी की तरफ से खुशामद की तरफ हाथ कर रहा है, ये भी पीछे कर, अगर दोबारा बढ़ा तो ये कटा हुआ वापस जाएगा। हम ये पूरी दुनिया को कहना चाहते हैं कि आप जो मर्जी मामलात करें, लेकिन हमारे आका व मौला की इज्जत की तरफ कोई आंख उठी तो वो फोड़ देंगे, कोई जबान उठी तो वो गुद्दी से खींच लेंगे, कोई हाथ उठा तो वो यहाँ से नहीं शानों से काट कर वापस भेजेंगे। ये उम्मत में अभी लोग बाकी हैं जिन्होंने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर पहरा देना है, और वो भारतीय मुसलमान। मैं सबसे ज़्यादा खराज तासीन उनको पेश करता हूँ कि जो इतनी पाबंदियों के बावजूद, जो इतनी मुश्किलों के बावजूद, जो इतने जुल्म और सितम के बावजूद आज भी भारत की सड़कों पर और जनाब एक एक गली के अंदर ये नारा लगा रहे हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा। और वो आज भी भारत की गलियों में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम अगरचे अक़लियत है, लेकिन हुजूर के इज़्ज़त के मसले पर हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। इसी जज्बे की ज़रूरत है, इसी हम आंगी की ज़रूरत है, जिसको लेकर हम ये पैगाम पूरी दुनिया को दें कि भाई सब कुछ बर्दाश्त हो गया। हम इस बात सबक को पढ़ चुके हैं कि अदब गाहेस ज़ेर आसमां अज अरश नाजुकतर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी सियासी और अस्करी क़यादत को अमेरिका और नेटो की ग़ुलामी से निकाल कर हुजूर की ग़ुलामी अता फरमाए।